الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے اتباع رسول، رسول کی اتباع۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کسی مقصد کے تحت، اور وہ مقصد ہے کہ ہم سب سارے انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی مقصد کو انسانوں کے ذہنوں میں صحیح طریقے سے راسخ کرانے کے لیے، بٹھانے کے لیے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ طے کیا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ تھا تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے میری عبادت کرنا سیکھیں، اور بھی زندگی کی جو مسائل ہیں، کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، ساری کی ساری باتیں سیکھیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا۔ اور سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 64 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی رسول کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا الا یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے، یعنی ہم نے سارے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا اس لیے رسول بنا کر کے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ رسول بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت و پیروی کی جائے۔ اور آگے بڑھیں اور موضوع کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتباع رسول، اتباع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ دراصل عربی میں تبع یتبع سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا کسی کے۔ آدمی ایک آگے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے تو پیچھے چلنے والے کو متبع کہیں گے، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے اسی کو اتباع کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ مفہوم، عنوان اور موضوع کا مفہوم یہ نکلا کہ اتباع رسول کا معنی یہ ہے کہ رسول جہاں جائے، جس راستے سے جائے، جس طریقے سے جائے، ہو بہو اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، یہی رسول کی اتباع ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت ہم پڑھیں، اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کا جو مقصد تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرنے کے دعوے دار ہیں، اس وجہ سے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم ناکام نہ ہوں۔ تو کامیابی دو چیزوں پر منحصر ہے، جب دو چیزیں پائی جائیں گی تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزِّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس لمبی آیت کے اندر دو مقصد کو بھی بیان کیا، وہ دو چیزیں بیان کی جس کے اوپر کامیابی کا انحصار ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی، جو لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رسول کیا ہے؟ ایک تو رسول ہے، پھر ساتھ میں
نبی بھی ہیں اور نبی بھی ایسے امی. آگے اللہ نے فرمایا اس نبی کی پیروی کرو یا اتباع کرو, اور جو لوگ کرتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے, اور ان کا تذکرہ جو ہے پہلے کی کتابوں میں تورات اور انجیل کے اندر بھی گزر چکا ہے, اور یہ رسول جو ہے تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے, تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندے اور خراب چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ان کے اوپر سے بوجھ کو اتار دیتا ہے, اور ان کے اوپر سے بوجھ کو اتار دیتا ہے, اور ان کے پیروں سے بیڑیاں بھی نکال دیتا ہے جو ان کے اوپر تھا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس جو لوگ اس پر ایمان لائے, وَعَزِّرُوا, اس کی حمایت کی, وَنَصَرُوهُ, اور اس کی مدد کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی اتباع کی, اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. آیت ذرا لمبی ہے, انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. پہلی چیز یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا, پہلی چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ خبر بھی دی کہ جو ہمارے رسول ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اور نبی رسول میں فرق کیا ہے غالباً معلوم ہو. رسول جو ہوتا ہے اس کو کتاب بھی عطا کی جاتی ہے نبوت کے ساتھ ساتھ, اور نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اس کے بعد ایک خاص صفت بیان کی گئی, امی ہے. امی کا مطلب ہوتا ہے آدمی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز عین کمال تھی, نبوت کے لیے ایک دلیل تھی. ہم انسانوں کے درمیان اگر کوئی جاہل ہو, عامی ہو, نہ جانتا ہو تو عیب مانا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, کچھ جانتا نہیں ہے, انگوٹھا ٹیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت جو بیان کی گئی کہ آپ امی ہیں, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, یہ عین کمال کی بات ہے. اور نبوت کی اس سے دلیل دی گئی ہے کہ جو نبی لکھنا پڑھنا ہی نہ جانتا ہو وہ بھلا بات کو گڑھ کر کے کیسے پیش کر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اگر میرا نبی لکھنا پڑھنا جانتا تو لوگوں کو شک ہوتا کہ اس نے کوئی چیز پڑھ کر کے یا اپنے پرانے لوگوں کی باتیں سن کر کے پڑھ کر کے اس کو اپنے طرف سے بیان کر رہا ہے. تو نبوت کے اندر لوگوں کا شک پیدا ہوتا اور لوگ ایک راستہ نکالتے. لہذا اللہ رب العالمین نے امی بنایا تاکہ لوگوں کا یہ شک بھی دور ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ان کا تذکرہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے کے امتوں کے کتابوں کے اندر موجود ہے. یعنی تورات میں اور انجیل میں بھی آپ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ نبی آئے گا, وہ امی ہوگا, فلاں قبیلے سے ہوگا, تمام چیزیں بتائی گئی تھی جس کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا یأمرہم بالمعروف, اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ جو نبی آئے گا یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا, اور تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور اسی کے ساتھ ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا. اور پھر یہاں جو اہم بات بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا اس وجہ سے کہ یہ جو رسول, یہ جو نبی ہے, یہ لوگوں کے اوپر سے بوجھ کو اتارتا ہے اور جو پیر کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس کو نکال دیتا ہے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کون سا بوجھ لوگوں کے اوپر, کون سا بوجھ تھا, لوگوں کے پیر کون سے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ جو قوم رسم و رواج اور دوسرے قسم کی غلط عقائد میں ملوث تھے, اس کے قید و بند میں مبتلا تھے, اور جس کے بوجھ کو وہ اپنے اوپر لیے پھر رہے تھے. مثلا ان کے یہاں یہ تھا کہ اگر ناپاکی کپڑے میں لگ جائے تو اس کو کاٹ کے الگ کر دو. امت اللہ علیہ وسلم آیا اور بتایا کہ کپڑے کو کاٹنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو دھل کر کے پاکی حاصل کی جا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ان کے یہاں کوئی عورت حائضہ ہوتی تھی تو ان کا گھر, برتن, سب کچھ ان کا الگ کر دیتے تھے. شریعت محمدیہ نے آ کر بتلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, بس
وہ اللہ کی عبادت کرنے سے رک جائے گی اور طاعت حاصل کرنے کے بعد وہ عبادت کرے گی. لیکن ان کا پلے، ان کا برتن، ان کا بستر اور ان کا گھر جگہ الگ کر دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام ایسی رسومات تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بوجھل کیے ہوئے تھے، جس کا شریعت کے اندر کوئی اس کا تعلق ہی نہیں تھا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان لوگوں کو صحیح تعلیم پیش کی ان کے سامنے، اور یہ تمام بوجھ ان کے سر سے اتار دیا اور انہیں آزاد کر دیا ان تمام رسومات اور رواج کے زندگی سے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. اور جو لوگ ایمان لائے اس پر، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جن لوگوں نے اقرار کیا اور نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا نور نازل کیا گیا؟ غالباً سبھی کو معلوم ہو، قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا. تو قرآن مقدس کی اتباع کرنے والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا پہلی چیز کہ کامیابی کی ضمانت دو چیزوں پہ منحصر ہے. پہلی چیز یہ کہ رسول کی اتباع، اور دوسرا یہ کہ اس نور کی اتباع جو اللہ نے نازل کیا ان کے ساتھ، یعنی قرآن مقدس. قرآن مقدس کی اتباع اس کو سمجھنا کیسے ہم کو؟ اللہ کے وسلم کے حدیث کی روشنی میں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر. لہٰذا اگر کوئی قرآن کو خود اپنے عقل کے مطابق سمجھنا شروع کر دے تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ صحیح راستے پہ، سیدھے راستے پہ نہیں دے سکتا. جی یہ چیز، یہ آیت ہم کو بتلا رہی ہے. اس سے معلوم یہ بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتباع رسول یہ بے حد ضروری ہے انسان کو راہ راست پر رہنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے. بلکہ دوسری آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ہدایت یافتہ رہیں، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے بتائے ہوئے طریقے کو ہی اختیار کرو، کسی گئے کے بنائے ہوئے راستے کو یا خود ساختہ دین اور طریقے کو مت فالو کرو، اس پر عمل پیرا مت ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ کس کی اتباع کرنی ہے، قرآن کی اور حدیث کی، اور اسی کی تائید اللہ کے وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمائی ہے. فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی مستدرکہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر تم ان دونوں کی اتباع کرتے رہے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کیا کیا چیزیں؟ ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری سنتی میری سنت. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اتباع کرنی ہے تو دو چیزوں کی، ہمیں پیروی کرنی ہے دو چیزوں کی. ہمیں کسی طریقے پر عمل کرنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی طریقہ یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہو سکتا، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتا، یہ سیدھے مقصد تک لے جانے والا راستہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں تمہارے درمیان جو میں چھوڑ رہا ہوں، تم اس پر عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں چیزیں، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اللہ کی بات اور میری بات، یہ دونوں اس وقت تک الگ نہیں ہو سکتے حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ تم لوگ آ کر کے مجھ سے حوض کوثر پر مل جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مقدس ہی صرف کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں، یعنی منکرین حدیث جو ہیں ان کی عقیدے کی تردید یہاں پہ اللہ کے نبی نے کر دی کہ یہ تمہارا سوچنا غلط ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، دونوں کو الگ کر کے دین کو سمجھا نہیں جا سکتا. لہذا دونوں کو سمجھنا اور دونوں کی اتباع کرنا ضروری ہے اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو اور سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہو یا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو. سورہ اعراف کی اس کے آگے کی آیت 158 نمبر کی 158 کی نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہدایت کا ضامن اتباع رسول ہی میں ہے. جو اتباع رسول یعنی جو رسول کی اتباع کرتا ہے وہی لوگ ہدایت میں ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں تم سارے کے سارے لوگوں کا رسول ہوں. کس کی جانب سے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے. اللہ رب العالمین نے اپنی صفت اور تعریف بیان فرمائی کہ اللہ کون؟ الذی لہ ملک السماوات والارض. اللہ وہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, جو آسمان و زمین کا مالک ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں کہ وہی پیدا کرتا ہے, وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں لہذا تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر, اس رسول پر جو امی ہے, جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امی ہے, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. بتانا اللہ رب العالمین یہ چاہ رہا ہے کہ یہ نبی سچا ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے, یہ گڑھی ہوئی باتیں نہیں کرتا ہے, یہ امی ہے, یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, یہ وہی بولتا ہے جو میں اس کو بولنے کا حکم دیتا ہوں اور اپنے جانب سے کوئی بات یہ بیان نہیں کرتا. لہذا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس رسول کے اوپر بھی ایمان لاؤ جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امی ہے. اور آگے فرمایا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمے پر. جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خود سے نہیں بولتے تھے بلکہ وہی بولتے تھے جو بذریعے وحی آپ تک بات پہنچائی جاتی تھی. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واتبعوہ لعلکم تہتدون. اور تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اتباع کرو تو اسی کی کرو جو امی ہے, جو اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے, تم اسی کی اتباع کرو. ان لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, تم ہدایت پا جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت کے حصول کے لیے اتباع کرنا کس کی لازم قرار دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے ساتھ کسی اور کی اتباع کا حکم نہیں دیا. لہذا ہمارے ذہنوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی, کوئی غلط طریقہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم ان کی بھی سن لیں, ان کی بھی سن لیں, اپنے بڑے صاحب کی بھی سن لیں, ان کی بھی سن لیں, سب ایک راستہ ہے. نہیں, میں ایک آیت کے ذریعے سے واضح کروں گا, بتلاؤں گا آپ کے سامنے کہ دو ہی چیزیں ہیں, صورت دو ہی ہو سکتی ہے, یا تو اتباع رسول یا پھر اتباع ہوا. یا تو رسول کی اتباع ہو سکتی ہے یا پھر خواہشات نفس کی اتباع ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ کوئی تیسری صورت نظر نہیں آتی. کوئی تیسری صورت اللہ رب العالمین نے نہ قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کی اتباع کی جائے. لہٰذا یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ اتباع کرنی ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مقدس کی, اور وہ بھی قرآن مقدس کو سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق سمجھنا ہے, اپنے عقل کے مطابق اس کو نہیں سمجھنا ہے. سامعین کرام, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہاں مخاطب الگ الگ کر رہا ہے ایمان والوں کو. ایمان والوں سنو, استجیبوا للہ وللرسول, تم لوگ جب اللہ تمہیں پکارے, تمہیں بلائے, اس کا رسول جب تمہیں پکارے, تمہیں بلائے, تو تم فوراً اس کا جواب دو, تم فوراً اس کے لیے حاضر ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں بلاتا ہے, وہ تمہیں دعوت دیتا ہے, وہ تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے یہ تمہارے لیے حیات بخش ہے, تمہارے زندگی کے لیے فائدے کی باتیں ہیں, وہ تمہاری زندگی کے لیے نقصان کی باتیں نہیں کرتا ہے. لہٰذا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم بغیر کسی چو چرا کیے اگر مگر لیکن یہ تمام باتیں بیچ میں نہیں آنی چاہیے, بلکہ یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا وہ اطعنا اور ہم نے فوراً اس کی اطاعت کی.
یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور جان لو, یاد رکھو, اللہ سبحانہ وتعالی اس دل کے درمیان آ جاتا ہے, حائل ہو جاتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر کے جواب نہیں دیتا, حاضر نہیں ہوتا, اس پر کان نہیں دھرتا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے لاکھ باتیں کی جائیں, لاکھ دلائل پیش کیے جائیں, لاکھ سمجھایا جائے, لیکن اس کے دل کے اندر بات جانے والی نہیں ہوتی. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی رسول, جب کوئی اپنے رب کی پیروی نہیں کرتا, اس کی دعوت کو لبیک نہیں کرتا, تو پھر ہم اس کے دل اور اس کے درمیان, یعنی بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ رب العالمین حائل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے دل تک بات نہیں پہنچ پاتے. ہم اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے پس منظر میں اگر اپنے سماج کا ہم جائزہ لیں, اپنے سماج کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں, تو ہمیں معلوم ہوگا ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں, جن سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ اللہ والی کر لے, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں, احادیث مبارکہ پڑھ کے سناتے ہیں, لیکن ان کے دلوں کے اندر بات نہیں اترتی, لیکن وہ اس کو اگنور کر جاتے ہیں, نہیں سمجھتے. وجہ شاید یہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. ممکن ہے کہ یہ وجہ ان کا یہ حالت اسی وجہ سے ہو کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی, جب انہیں بلایا گیا انہوں نے اس پر لبیک اور کان نہیں دھرا. سامعین کرام, یہ آیت بالکل واضح طور سے بیان کر رہی ہے کہ ضروری ہے کہ تم اتباع کرو رسول کی, اور اس رسول کی جو امی ہے اور جس کے علاوہ کسی کی اتباع کی اللہ رب العالمین نے تو حکم دیا ہے, نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں ایسا کچھ بیان فرمایا ہے. سامعین کرام, سورہ قصص کی آیت نمبر 50 نمبر کی آیت, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو میں نے بیان کیا بھی کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, صورتیں دو ہی ہوتی ہیں, یا تو اتباع رسول یا تو اتباع ہوا. اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرما دی. فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کرتے, اگر یہ لوگ آپ کی پکار پر کان نہیں دھرتے, اگر یہ لوگ آپ کے بلانے پر جواب نہیں دیتے, تو جان لو فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, تو جان لو یہ لوگ اپنے احوا کی, اپنے ہوا کی, اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں, اپنے خواہش نفس کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ رسول کی اتباع کرنے والے نہیں ہو سکتے, یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے نہیں ہو سکتے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے نفس کو سنتے ہیں اور کسی کی بات کو نہیں سنتے ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہے, حقیقت میں یہ کون لوگ ہیں. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اتباع کرے اپنے خواہش نفس کی, یعنی اپنے خواہش نفس کی اتباع کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے, کیونکہ نفس تو شیطانی حرکات پر, شیطانی طور طریقوں کو کرنے کا دلدادہ ہوتا ہے. نفس کے اوپر شیطان پورے طریقے سے قابض ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو ہم اللہ کی بندگی سے نکال کر کے, ہم اس کو رسول کی فرمانبرداری سے نکال کر کے غیر اللہ کی عبادت میں لگا دیں, غیروں کے طریقے پر اس کو چلا دیں. وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ سب سے بڑی گمراہی کے اندر ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر آگے کہ ایک طریقے سے یہ ظلم بھی اللہ کے ساتھ ہے, ایک طریقے سے یہ ظلم بھی اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کے اندر بھی اس بات کی تائید ہو رہی ہے جو میں نے بیان فرمایا کہ ہدایت حاصل کرنا ہے تو اتباع رسول ضروری ہے, بغیر اتباع رسول کے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنا, رسول کی اطاعت نہ کرنا, یہ کیا ہے, ایک تو ظلم ہے, اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. سامعین کرام, ان تمام نصوص کو بیان کرنے کے بعد یہ چیز تو بالکل عیاں ہو گئی کہ اتباع کس کی ہونی چاہیے, اتباع کس کی ہونی چاہیے, صرف اور صرف اس رسول کی جو امی ہے,
जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक के साथ दुनिया के अंदर भेजा, उसके अलावा दुनिया के अंदर कोई और शख्सियत नहीं है, कोई और इंसान नहीं है जिसके इत्तिबा की अल्लाह ने हुक्म दिया हो, या जिसके लिए अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया हो कि तुम मेरी भी बातें लो, मेरी भी बातें सुनो और गैरों की बातें सुनो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा जान, दुनिया के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। सामईन किराम, हमें और आपको गौर करना होगा, हमें और आपको सोचना होगा, अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा कि हम किस किस की इत्तिबा कर रहे, हम किस किस को रसूल का दर्जा दे रहे, हम किस किस की बातें सुन रहे हैं। यकीन मानो, अगर हमने रसूल की बात के मुकाबले में, हमने हदीस के मुकाबले में अपने बड़े की बात ले ली, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि वो सीधे रास्ते से हट जाएगा, वो सीधे रास्ते से हट करके गुमराही के रास्ते पर जाने वाला है। सामईन किराम, हमारे समाज के अंदर आज यही कुछ चल रहा है, हमारे समाज के अंदर आज यही कुछ चल रहा है, और इसके जिम्मेदारान वो वाइज़ीन और वो दुआत भी हैं जो सरीह आयात को पढ़ करके कौम को नहीं सुनाते, जो सरीह नसूस को हदीस रसूल की रोशनी में लोगों को बातें नहीं बताते, महज ये कह करके कि हमारे बड़े ने ये बात कही, महज ये कह के कि हमारे शेख ने ये बात कही, महज ये कह करके कि ये हमारे बाप दादाओं का तरीका है, ये गलत कैसे हो सकता है, ये कह करके खुद भी गुमराह हो रहे और पूरी कौम को गुमराही के रास्ते पे लगा रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इत्तिबा अगर करनी है, दो चीजें तुम्हारे दरमियान है, अगर तुम चाहते हो कि सीधे रास्ते पे रहो, तुम चाहते हो कि तुम हिदायत याफ्ता रहो, तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, तो यही तो रास्ता है, यही तो तरीका है, किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मुकद्दस और मेरी सुन्नत यानी हदीस रसूल। बगैर रसूल के इत्तिबा के कोई भी शख्स हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। हम उसके लिए लाख कोशिशें कर लें, लाख मेहनतें कर लें। आइए हम सहाबे किराम की चंद वाकयात देखते हैं। उससे पहले मैं एक आयत और पढ़ दूं कि हम में से हर शख्स, खास तौर से जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो ये चाहता है कि वो ये जाहिर करता है कि मैं अल्लाह का सबसे महबूब बंदा हूं। वो ये बावर कराना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला मैं ही हूं, जैसे कि यहूद और नसारा किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल करके उनके इस कौल का इम्तिहान लिया, उनके दिल का इम्तिहान लिया, जांचा परखा और कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दो अगर तुम सचमुच अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के मोहब्बत के दावे में तुम सच्चे हो, फत्तबिऊनी तो तुम मेरी इताअत करो, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। नतीजे में क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर देगा। ये दो फायदा होगा। काम क्या करना है? वो यही कि हम इत्तिबा रसूल पर गामजन हो जाएं, हम रसूल के इत्तिबा करें, किसी और शख्स की, किसी शख्सियत की, किसी बड़े की या किसी मौलवी की बात को छोड़ दें। अगर वो किताब और सुन्नत से टकरा रही है, अगर किताब और सुन्नत के मुताबिक है, आमन्ना सदकना समिअना व अताना, हम उसको सुनते हैं, उसको कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेकिन अगर वही बात किताब और सुन्नत से टकरा रही है, अगर वही बात किताब और सुन्नत के मुखालिफ है, तो फिर हमें ना तो उसको सुनने के हम अहल है और ना ही उस पर अमल करने को हमें कहा गया है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अगर अपने दावे में सच्चे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की महबूब बंदा बनना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया कि तुम ये काम करो कि तुम अपने रसूल के इत्तिबा करो। अगर तुम अपने रसूल के इत्तिबा करोगे तो फिर ये जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत भी करेगा और दूसरा इनाम यह देगा कि तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। आइए एक दो वाकयात हम सहाबे किराम की जिंदगी से लेते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि सहाबे किराम के अंदर इताअत का जज्बा कितना था, सहाबे किराम के अंदर इताअत का जज्बा कितना तेज था, कितना ज्यादा था। महज हुक्म होते ही उस काम को करने के लिए तैयार। अगर किसी काम से रुकना है, हुक्म आया, फौरन मुकम्मल तौर से उस काम से रुक गए, और अगर किसी काम को करने का हुक्म आया तो फौरन सबसे पहले कदम बढ़ाया उस काम को अंजाम देने के लिए। सामईन किराम, अबू दाऊद की एक रिवायत 650 नंबर की बहुत मशहूर रिवायत है। एक रोज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, जूते पहने हुए थे और सहाबे किराम की जमात पीछे लगी हुई थी। यानी आप वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं सहाबे किराम के साथ, जूता पहने हुए हैं।
اور نماز کی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جوتوں کو نکال کر کے اپنے بائیں جانب رکھ دیتے ہیں. جب صحابہ کرام کو معلوم ہوتا ہے تو وہ سب کے سب بھی اپنے جوتے کو نکال کر کے فوراً اپنے بائیں جانب رکھ دیتے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے جوتوں کو کیوں نکالا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام نے جواب کیا دیا؟ صحابہ کرام نے کوئی لاجک نہیں بیان کیا، صحابہ کرام نے کوئی طریقہ نہیں اختیار کیا کہ ہم نے سوچا ایسا ہوگا، ہم نے سوچا ویسا ہوگا. نہیں، اللہ کے نبی نے کیا اس لیے ہم نے کیا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، لہٰذا ہم لوگوں نے بھی اپنے جوتوں کو نکال دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، میرے پاس دوائے نماز جبریل امین آئے اور وہ بتائے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں نے جوتے کو نکال دیا. اس سے معلوم یہ ہوا، ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو کیا ایک بندہ کھڑا ہے نماز کے لیے اور اپنے جوتے کے اندر کیا لگا ہوگا اس کا علم نہیں ہوتا؟ یہ مسئلہ لے کر کے جاؤ. اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے جوتے میں کیا کچھ لگی ہوئی ہے. لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا اس لیے میں نے جوتے کو نکال دیا. آپ یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام نے کوئی اگر مگر لیکن کا جواز نہیں نکالا، بس اللہ کے نبی نے کیا لہٰذا ہم نے بھی وہ کام کیا. اس سے بڑھ کر کے ایک دوسرے حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر 1091 اللہ کے نبی نے فرمایا لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. اللہ کے وسلم کی بہت پیاری حدیث جو صحابہ کرام کی اطاعت کو بالکل واضح کر رہی ہے، عکاسی بیان کر رہی ہے. کیا کہا راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم جب ممبر پر تشریف لے گئے خطبہ کے لیے جمعہ کے روز تو کچھ لوگ کھڑے تھے مسجد کے اندر صحابہ کرام. اللہ کے نبی نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. یہ آواز اللہ کے نبی دے رہے ہیں مسجد کے اندر جو موجود ہیں، ان سے کہا صحابہ کرام سے بیٹھ جاؤ. یہ آواز ایک صحابہ سے ٹکراتی ہے جن کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ ابھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، ایک پیر مسجد کے اندر ایک پیر مسجد سے باہر، بالکل داخل ہونے کی حالت میں ہے. لیکن جب آواز کان سے ٹکراتی ہے اجلس، بیٹھ جاؤ، صحابہ رسول فوراً وہیں دروازے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کہ جیسے حالت ہوتی ہے اسی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں تعال یا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود آؤ، اندر آؤ. اس کے بعد صحابہ رسول جا کر کے اندر تشریف رکھتے ہیں. بعد معاملہ جب سامنے آتا ہے تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز کا علم نہیں، آپ نے کس سے کہا، آپ نے کیوں کہا، بس میرے کان سے یہ صدا ٹکرائی، میرے کان میں یہ آواز آئی اجلس. کہنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہنے والا اللہ کا سچا رسول ہے. جب میرے کان سے صدا ٹکرائی، یہ آواز میرے کان میں آئی اجلس، بیٹھ جاؤ، میں نے اس پر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا. اس کی نافرمانی کر کر کے میں اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا. سامعین کرام، کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے دے اسے فوراً بغیر چون چرا کیے، بغیر اگر مگر کا جواب نکالے ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ قوت، وہ جرأت ہے کہ جس چیز سے اللہ کے وسلم منع کر دے اس کو بغیر کسی قیل و قال کے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ آج ہمارے سامنے جب حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے سامنے جب آیات بیان کی جاتی ہیں، کھول کے بیان کی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، اس کا استعمال مت کرو، یہ کام مت کرو، سامنے والا کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. کیا کہا سامنے والا؟ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، یا اگلے ہفتے سے یہ کام نہیں کروں گا. اللہ کے بندے، تمہیں کس نے بتایا تم اگلے ہفتے تک صحیح سلامت رہو گے؟ تمہیں کس نے خبر دی کہ تم اگلے ہفتے تک جہاں بحق صحیح سلامت رہو گے، جان تمہارے جسم کے اندر رہے گی، تم چل پھر سکتے ہو، تم عمل کے قابل رہو گے؟ تمہیں کس نے بتلایا؟ جان تو ہر کسی کے کو آنی ہے، کسی کو لیکن اس کا علم نہیں ہے کہ کب آنی ہے. لہٰذا ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے نبی کی جب بات آئے تو بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر اگر مگر اور لیکن کیے ہوئے فوراً اس پر عمل کرنے کے تیار ہو جاؤ. یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے یہی تربیت کی تھی، یہی درس دیا تھا. اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے تمام انسانوں سے
जो अपने नबी के मुत्तबईन हैं, जो दावेदार हैं कि हम रसूल के मुत्तबे हैं, रसूल के इत्तिबा करने वाले हैं, उनसे भी अल्लाह ताला यही चाहता है कि तुम अपने रसूल के इत्तिबा करो वैसे ही जैसे सहाबे किराम ने इत्तिबा किया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं बार इलाहा तो हम तमाम लोगों को इत्तिबा रसूल पर सही तरीके से गामजन होने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा तो हम तमाम लोगों को इस दुनिया के अंदर नबी के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा जो हमारे समाज के अंदर गलत इंफॉर्मेशन, गलत तरीका, गलत रवैया अपने पीरों की, अपने वलियों की या गैरों की शख्सियत परस्ती के चक्कर में नबी की हदीस को ठोकने लगाने वाले मौजूद है, अल्लाह तो उन्हें हिदायत दे और उन्हें भी सीधे रास्ते पे गामजन कर दे। बार इलाहा तो हमें जब तक जिंदा रख, ईमान इस्लाम पर कायम मुदायम रख और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। तक़ब्बल रब्बल आलमीन।